مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک حکمران ہے اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق سوال ہوگا۔ والدین کے پاس اولاد امانت ہے، اولاد کی تربیت کرنا یہ والدین کے ذمہ ہے۔ بچوں کی تربیت میں سب سے بنیادی چیز قرآن کریم کی تعلیم دینا ہے۔ قرآن کریم کا پڑھنا یہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ بچوں کو قرآن کا پڑھنا یہ سکھانا والدین کی ذمہ داری ہے، اور سب سے پہلے قرآن کریم کی تعلیم ہی ہو۔ قرآن کریم چاہے وہ صرف ناظرہ پڑھنا ہی ہو، لیکن بچے صحیح طور پہ پڑھ سکیں۔ آج کے دور کا المیہ یہ ہے، قرآن کو سمجھ کے پڑھنا تو بہت دور کی بات، قرآن کریم ناظرہ، قرآن کریم کی عبارت دیکھ کے بھی کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ جب پڑھ نہیں سکیں گے تو سمجھیں گے کیسے، اور جب سمجھیں گے نہیں تو عمل کیسے کریں گے؟ اس کے لیے والدین پہ یہ ذمہ ہے، ان پہ یہ لازم ہے کہ وہ اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم کے لیے ان کے لیے ایسے ذرائع میسر کریں جس سے وہ قرآن کریم سمجھ سکیں، پڑھ سکیں۔ کم از کم ناظرہ قرآن کریم جس نے پڑھ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ اور جو سمجھ لے قرآن کریم کا کتنا پڑھنا ضروری ہے، علم دین کا کتنا حاصل کرنا ضروری ہے۔ عالم بننا ضروری نہیں، عالم بننا ہر ایک پہ ضروری نہیں، لیکن کم از کم قرآن کو پڑھنا یہ لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم دیا، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن کی تلاوت لازم ہے۔ ہر ایک کو چاہیے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتا رہے۔ اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں۔ جب بچے قرآن سیکھیں گے تو پھر سمجھنے کے مواقع بھی میسر آتے رہیں گے۔ اگر وہ قرآن سمجھیں گے ہی نہیں تو پھر سمجھنے کے، جب پڑھیں گے ہی نہیں تو سمجھنے کے مواقع کیسے میسر آ سکتے ہیں؟ اس لیے یہ ہر ایک والدین میں سے ہر ایک پر یہ لازم ہے، چونکہ وہ حکمران ہیں اور بچے ان کے پاس اللہ کی طرف سے امانت ہیں رعیت کے طور پہ۔ جیسے حدیث مبارکہ میں نے تلاوت کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک حکمران ہے اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق سوال ہوگا۔ تو والدین بھی حکمران ہیں بچوں پر، تو بچوں کی ذمہ داری ان پہ اللہ نے ڈالی ہے، اس لیے ان سے، والدین سے ان بچوں کے متعلق سوال بھی ہوگا کہ تم نے تربیت کیا کی۔ اب تربیت کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ ہم جو کہتے ہیں بچے وہ نہیں کرتے، بلکہ ہم جو کرتے ہیں بچے وہی کرتے ہیں۔ اس لیے بچوں کی تربیت کے لیے سب سے پہلے خود کو سنوارنا ہے، خود کو بہت سی پابندیوں میں پابند کرنا ہے۔ کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو بچوں کی تربیت کو غلط راہ پہ گامزن کرے۔ خود بھی سدھریں گے تو بچے بھی سدھرے ہوئے ہوں گے، اور اگر خود نہیں سدھریں گے تو پھر بچوں نے تو بگڑنا ہی ہے۔ اس لیے والدین کی ذمہ داری ہے کہ والدین ایسا اہتمام کریں کہ معصوم بچوں کو قرآن کریم پڑھانا سکھانا شروع کروا دیں، تاکہ وہ آہستہ آہستہ کرتے قرآن کریم پڑھ لیں۔ یہ لازم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم کا حاصل کرنا ہر ایک مسلمان مرد اور عورت پر لازم ہے۔ وہ لازم علم میں سے قرآن کریم کا پڑھنا بھی شامل ہے۔ قرآن کریم جسے پڑھنا آتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ جسے قرآن کریم کا پڑھنا ہی نہ آئے
سمجھنا اور عمل کرنا وہ تو بعد کی بات ہے، پہلے پڑھنا ہے۔ جو اسے پڑھنا آئے گا وہی سمجھ سکے گا، وہی اس کے مطالب و معانی کو سمجھے گا، وہی اللہ کے ارشادات کو سمجھے گا اور اس پہ عمل کرے گا۔ لیکن جب قرآن کریم پڑھا ہی نہیں ہوگا تو پھر بہت سی مشکلات ایسی آئے گی، جن مشکلات میں سے اللہ کی ناراضگی بھی ہوگی کہ جس تمہارے پاس میں نے اپنا قرآن کریم بھیجا تھا تم نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں۔ یہ بچے اب اگر پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ ساری زندگی قرآن کریم پڑھتے رہیں گے اور والدین کے لیے اجر کا ذریعہ بنتے رہیں گے۔ لیکن اگر ابھی قرآن کریم نہ پڑھا تو بڑے ہو کے پھر ان کے لیے پڑھنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جائے گا، اور پھر جب وہ نہیں پڑھ پائیں گے تو جہاں انہیں اس چیز کا عذاب ہوگا وہاں وہ والدین جو اس کا سبب بنے ہیں قرآن کریم نہ پڑھا سکنے کا، وہ بھی اس سزا میں مستحق سزا ہوں گے۔ کوشش کریں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی، اور اچھی تربیت میں سر فہرست قرآن کریم سکھانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پہ اپنا خاص فضل فرمائے، کرم فرمائے۔ قرآن کریم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو منور فرمائے، اور قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالی ہمارا دنیا کا بھی ساتھی بنائے، قبر کا بھی ساتھی بنائے، حشر کا بھی ساتھی بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔